پولیس نے اپنے ایک روایتی انداز سے جو اپنا ان کا تفتیش کا سسٹم ہے اور خاص طور پہ ہیومن انٹیلیجنس کا، اس کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرے خیال میں اس کانسٹیبل کو بھی آئی جی پنجاب صاحب کی طرف سے انعام دیا گیا ہے، جس نے خاص طور پہ ٹریس کیا ان کو۔ یہ بتائیے گا کہ فرض کریں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر 18 سال نہیں تھی، اور کیا قانونی سزا ہو سکتی ہے، اور سزا کے بعد کیا نکاح رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، اس تمام تر معاملات میں جو نکاح ہے وہ تو وہی موجود رہے گا، لیکن جو انہوں نے ایک ایکٹ کیا کہ اس کی سزا ہوگی، وہ 5 سال ہو سکتی ہے، 10 سال ہو سکتی ہے۔ جبکہ 16 اپریل کو وہ کراچی سے لاہور پہنچتی ہیں، 17 تاریخ کو مزنگ میں نکاح کرتی ہیں، اور پھر نکاح کرنے کے بعد اپنے والد کو وہ ٹیکسٹ کرتی ہیں، واٹس ایپ کرتی ہیں اپنا نکاح نامہ، اور پھر وہی نکاح نامہ لے کر ان کے والد جو ہے وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں فرحان ظفر۔ دوازارہ کیس سے لمحہ بہ لمحہ آپ کو اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کیس سے جو مزید تفصیلات جیسے جیسے سامنے آ رہی ہیں ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ جابر وقاص موجود ہیں جو کہ سینئر کرائم رپورٹر ہیں لاہور سے۔ ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے، یہ بھی اس کیس پہ کام کر رہے ہیں، اور جو ہڈن فیکٹس ہیں ان کو ڈھونڈنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے اگر خدا نہ خواستہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ اس کی ایج 18 سال سے کم ہے، تو اس کے شوہر ظہیر پہ کیا دفعات لگ سکتی ہیں، کیا سزا ہو سکتی ہے اسے، اور کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے وہ جیل میں جا سکتا ہے۔ یہ تمام معلومات جابر وقاص سے لیتے ہیں جو کہ پولیس عہدیداران سے بھی رابطے میں ہیں، اور لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ ان سے اپڈیٹ لے رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم یہ ایکسکلوسیو اپڈیٹ جو ہے وہ رکھنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جابر بھائی بتائیے گا، کاغذوں میں تو ثابت ہی نہیں ہو رہا ابھی تک کہ وہ 18 سال کی ہے، اگر فرض کر لیں یہ کسی طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ 18 سال کی نہیں ہے، تو اس کے جو شوہر ہیں کیا دفعات لگ سکتی ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہے، ایسے ہی ہے کہ جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں شخص، اور میرے والدین کو جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، جو وسیلہ ہے میرے پیدا ہونے کا، وہ ان کو پتہ ہے کہ میں کتنی عمر کا ہوں، میں جتنا مرضی بات کر لوں۔ اس لیے دعا زہرا جو ہے وہ جتنا مرضی یہ کہہ لے کہ جی میں 18 سال کی ہوں، ان کے وکیل ان کو جتنا مرضی فورس کر لیں یہ کہنے کے لیے، ان کے جو ہسبینڈ ہے ظہیر وہ ان کو جتنا مرضی فورس کر لیں، لیکن ان کے کہنے سے، ان کے بولنے سے وہ 18 سال کی ثابت نہیں ہوں گی۔ ہاں، اس کا عدالتی طریقہ کار کیا ہے؟ عدالتی طریقہ کار یہ ہے کہ ان کا میڈیکل ہوگا، اور میڈیکل میں کیا ان کا ڈی این اے تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ڈی این اے چیز تو وہی رہتی ہے، ڈی این اے کا جو بھی جس سے جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عمر کتنی ہے، تو وہ جو ہے وہ اس سے پتہ لگ جائے گا۔ اور اس کے بعد اچھا، اس سارے پروسیس میں اصل میں ہے یہ کہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے، اور ٹائم گین کرنے کے تک جو ہے وہ کوشش یہ کی جائے گی کہ گھر والوں سے مل ملا کر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی صلح کر لی جائے، بیٹھ لیا جائے، کوئی معافی تلافی کر لی جائے، اور کچھ اس طرح کا معاملہ کر لیا جائے کہ مزید بدنامی سے بچا جائے۔ یہ وہ جو ہمارے معاشرے کے معاملات ہیں، لیکن اس کے اوپر زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ جی وہ 18 سال کی 18 سال کی 18 سال کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 18 سال کی نہیں ہے، اور اس کے 18 سال کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جو ہسبینڈ ظہیر ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ضرور ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے یا ہونی ہے کیونکہ یہ چیز ہمارے جو عدالتی فیصلے جو پہلے آ چکے ہیں مختلف اس طرح کے کیسز میں، ان کے ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ بابر ستار کی اس حوالے سے بڑی اچھی ایک جو ہے وہ عدالتی ریکارڈ کا ایک چیزیں جو ہے وہ حصہ بنائی گئی تھی بابر ستار صاحب کی جانب سے، کہ اگر کوئی شخص 18 سال سے کم عمر لڑکی کو ورگلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور اسے کسی بھی طرح سے اپنے ٹرانس میں لے کر اپنے جو ہے وہ ذہنی طور پر اس کو اس طرح مجبور کر دینا کہ وہ اپنے والدین کے خلاف جا کے اپنے معاشرتی اقدار اور پاکستانی قوانین کے خلاف جا کے کوئی کام کرے، یہ پاکستانی قوانین کے خلاف بھی ہے کہ کئی عدالتوں سے فیصلہ آ چکا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی جائز قانونی طور پر نہیں ہے۔ میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، یہ بتائیے گا کہ فرض کریں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر 18 سال نہیں تھی، اور کیا قانونی سزا ہو سکتی ہے، اور سزا کے بعد کیا نکاح رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، اس تمام تر معاملات میں جو نکاح ہے وہ تو وہی موجود رہے گا۔ نکاح جو ہوتا ہے وہ آپ کا اس طرح ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے ایک ایکٹ کیا کہ اس کی سزا ہوگی، وہ 5 سال ہو سکتی ہے، 10 سال ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں جو میرے علم ہے، ویسے تو اس کے اوپر ہمارے قانون جو ہے وہی بتا سکتے ہیں جو عدالتی معاملات دیکھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں 5 سے 10 سال اس کی سزا ہے۔ معاملے میں جو ظہیر ہے ان کی بچت پہلے ایک اور معاملے میں کروائی گئی، وہ یہ تھی کہ لڑکی سے بیانات کروائے گئے تھے کہ وہ اس نے بار بار کہا جی میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، اور میں یہاں خوش ہوں، میں نے نکاح کیا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اس لڑکے کے اگینسٹ
جو کارروائی تھی اغوا کی 164 کا بیان جو کروا دیا گیا اس سے وہ کارروائی رک گئی. لیکن وہ جو معاملہ ہے کہ برگلانا پھسلانا 18 سال سے کم عمر لڑکی کو, انڈر ایج لڑکی کو, اس کو, تو وہ اپنی جگہ وہیں کی وہیں موجود ہے. اور اس کے اوپر اگر یہ کیس بھرپور طریقے سے چلا, تفتیشی حکام استغاثہ جو ہے وہ اس نے اپنے طرف سے ایک اچھے طریقے سے یہ کیس لڑا, ان کے والدین جو ہے اگر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے اس معاملے کے اوپر, تو یقیناً ظہیر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات میں ہوں گے. بتائیے گا کہ پولیس عہدیداران سے آپ کی کیا بات ہوئی ہے, وہ اس کیس میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں, اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ دعا نے اپنے والد کو واٹس ایپ کیا اپنا نکاح, وہ اس کا بعد میں جواب دیجیے گا, لیکن یہ بتائیے گا پولیس اس معاملے میں اس کیس میں کہاں تک پہنچ گئی ہے. دیکھیں یہ پولیس کی طرف سے یہ ہمیں چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ وہ تفتیش میں اپنا کام جو کر رہی ہیں وہ کس پیرائی میں کر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ دو ہوش و حواس میں رہنے والے افراد جو ہیں انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا. اب اگر نکاح کر لیا گیا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا جو مزید قانونی کارروائی ہے وہ کیسے ہوگی, کیونکہ ان کی جو ایف آئی آر ہے ان کے والدین کی وہ وہیں کی وہیں موجود ہے, انہوں نے وڈرا نہیں کی, تو اس کے اوپر جو کارروائی کرنی ہے وہ کس زمین میں کرنی ہے. تو پولیس ایف آئی آر دعا کے والد نے ظہیر پہ کرائی ہوئی ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی پہلے ایف آئی آر کروائی تھی ان کے اغوا ہونے کی, ان کی گمشدہ ہونے کی, تو پھر اس کے اوپر ان کی جو ضمنیاں ہیں ضمنی طور پہ اسی جو ایف آئی آر ہے اس کا حصہ بنایا جاتا ہے کہ فلاں شخص تھا جس نے یہ کام کیا کہ ان کی بیٹی وہاں سے ملی اور اس کو ورگلا پھسلا کے لے کے گیا. جبکہ 16 اپریل کو وہ کراچی سے لاہور پہنچتی ہیں, 17 تاریخ کو مزنگ میں نکاح کرتی ہیں, اور پھر نکاح کرنے کے بعد اپنے والد کو وہ ٹیکسٹ کرتی ہیں, واٹس ایپ کرتی ہیں اپنا نکاح نامہ, اور پھر وہی نکاح نامہ لے کر ان کے والد جو ہے وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں, اور پھر کراچی پولیس وہی نکاح نامہ لاہور پولیس کو ٹرانسفر کرتی ہے, اور پھر لاہور پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ان کے علم میں تو نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے یا یہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے, لیکن پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ اس نکاح نامے کی روشنی میں جو تفتیش شروع ہوتی ہے, اور اس کے اوپر موسٹلی جو پتے تھے وہ کاڑا کے قریب مل رہے تھے, اور جو رائیونڈ کا علاقہ تھا جہاں پہ شیر شاہ کالونی میں جو مکان تھا وہ ایکچولی ظہیر کے کزن کا تھا, اور وہ اس نے بیچا تھا ڈاکٹر صاحب کو. اب وہ جو ظہیر کا جو کزن تھا شبیر, اس کے ملے دار جو یہاں پہ موجود تھے وہ جانتے تھے کہ یہاں پہ ان کے پاس ایک لڑکا ظہیر جو ہے وہ رہتا تھا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب ان کا بھائی جو ہے وہ یہاں پہ سرکاری ملازم بھی ہے, اور شیر خوئی جو ہے وہ یہاں پہ ایک جوہٹ ان کا علاقہ ہے, وہاں پہ جو ہے وہ رہائش پذیر ہے اس کے اوپر کرائے پر, اور وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا. پھر اس کے بعد وہاں پہ لے کے گئے اپنے گاؤں والی سائڈ پہ, کاڑا پاک پتنا والی سائڈ پہ, تو ان کو تو یہ خیال تھا کہ ہم گاؤں کے ایک ایریا میں موجود ہیں تو شاید ہم ٹرائس نہیں ہوں گے یہ وہ, لیکن چونکہ پولیس نے اپنے ایک روایتی انداز سے جو اپنا ان کا تفتیش کا سسٹم ہے اور خاص طور پہ ہیومن انٹیلیجنس کا, اس کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرے خیال میں اس کانسٹیبل کو بھی آئی جی پنجاب صاحب کی طرف سے انعام دیا گیا ہے جس نے خاص طور پہ ٹریس کیا ان کو. تو ٹھیک ہے, تفصیلی گفتگو آپ نے سنی ہے جابر وقاص کی جو کہ سینئر کرائم رپورٹر ہیں لاہور سے, اور لمحہ با لمحہ جو ہے وہ اس کیس پر اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور وہ نکاح نامہ جو کہ پوری قوم کے سامنے رکھا گیا, آپ نے دیکھا یہ کتنی اہم معلومات ہیں کہ دعا زارا نے وہ نکاح نامہ خود اپنے والد کو جو ہے وہ واٹس ایپ کیا, اور وہ جو ہے وہ پھر کراچی پولیس کے پاس لے کے گئے ہیں. یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہڈن فیکٹ تھے جو کہ آہستہ آہستہ اس کیس کے باہر آنا شروع ہو رہے ہیں, اور مزید جس طرح اس کیس میں پیش رفت ہوتی جائے گی ہم آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے جائیں گے. اسی کے ساتھ نیشنل پوائنٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.